یہ جو آدم لفظ ہے یہ عدیم الارض سے آیا ہے، اور عدیم اس کرسٹ آف دی ارتھ کو کہتے ہیں جو جب کوئلہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اوپر سفید راکھ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عدیم۔ تو جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اوپر خاک جو ہے نا وہ رہ گئی، اس کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ اچھا، اور کئی ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال بارشیں ہوتی رہیں، کیونکہ اوپر ایک گیسیس ریئیکشن چل رہا تھا، فضا بن رہی تھی کرۂ ارض کی، تو اس کی وجہ سے بارشیں ہوئیں، تو بارش پانی کے ساتھ مل کے، بارش کے پانی کے ساتھ مٹی جب ملی تو وہ ایک گندی ہوئی مٹی بن گئی، یعنی تین بن گئی جو گیلی ہوتی ہے، جسے گل بھی کہتے ہیں فارسی میں۔ اور جب وہ سورج کی تابانی کی وجہ سے خشک ہوئی تو کھنکنے لگی، اس کو کہتے ہیں سلسال۔ اب یہ میں نے اس لیے عرض کیا کوئک ریکیپ میں کہ جو ابلیس نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، ابلیس خدا کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، وہ اسی لفظ کے ساتھ یہی لفظ لے کے، تین کا لفظ لے کے مخاطب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہم سب ملائکہ کو، جس میں کہ میں یعنی یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ جن ملک نہیں تھا بلکہ ملک کا مطلب عربی میں فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا، ابلیس جن تھا۔ تو لیکن اب عبادت اور زہد اور تقوی کی بنیاد پہ اس نے اتنا قربت حاصل کر لی، اتنا قرب حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ملائکہ میں شمار ہونے لگا۔ اپنے آپ کو یہ سمجھتا بھی تھا کہ میں بڑا زاہد و عابد ہوں، اور غرور اس کے اندر آ گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا تو قرآن حکیم میں یہ آیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا، تمام نے سجدہ کیا۔ تو ایک تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفوق ہے آدم کا فرشتے پر، اور بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفوق ہے، یہ برتری ہے، یہ علم کی بنیاد پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء سکھا دیا تھا، اور ایک دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو وہ فر بولنے لگے، وہی سوال جب فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو نام نہیں آتے تھے۔ تو یہ ایک تفوق ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، نمبر ایک، نمبر دو، اس کو آزادی ارادہ دے رہا ہوں جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس کا تفوق ہے آدم کا فرشتوں پر۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس نے غرور سے جو لفظ استعمال کیا، اس نے کہا کہ میں نار مسموم یا نار سموم یا نار سے بنا ہوں، آگ سے، اور میں پہلے بنا ہوں، اور یہ بعد میں خاک سے بنے ہیں، تین سے یہ لفظ استعمال کیا، تین، اس سے بنا ہوں، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حکم ہے اور تم نے حکم نہیں مانا تو دربار سے نکل جاؤ۔ تو آج کا دراصل موضوع جو ہے وہ یہی مکالمہ ہے، اور یہ جو خیر و شر کی ازلی ایک کشاکش ہے، اور علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو چراغ مصطفی وہی نور الہی کا چراغ ہے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہے، وہ چراغ مصطفیٰ کا چراغ، اور شرار بو لہبی کیسا علامہ اقبال نے بھی کس خوبصورتی سے اس کا جو تلازمہ کاری جو اس کی ہے، اور تلمیحات جس طرح سے بیان فرمائی ہیں کہ چراغ تو وہ نور ہے، اور نور علی نور، اس چراغ سے روشن ہے یہ والا مصطفیٰ کا نور۔ البتہ دوسری طرف شرار ہے، جو چنگاری ہے وہ نار سے، آگ سے ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کے اندر شیطانی جذبہ تھا، تو اس کو اقبال نے ایسے کہا۔ تو یہ وہی خیر و شر کی جنگ ہے، وہی مصطفیٰ اور ابو لہب کی ازلی و ابدی، حزب الرحمن اور حزب الشیطان کی ازلی اور ابدی جنگ ہے، جس کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور یہ آغاز اسی مقام پہ ہوا۔ اسی لیے ہم نے اس کو الگ ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جب دربار سے نکلنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے اس کی سرتابی کی کہاں مجال تھی۔ البتہ اس نے پھر ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں چونکہ نار سے بنا ہوا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جو تو آپ نے تین سے، مٹی سے جو آپ نے اپنے وہ بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، آدم بنایا ہے، یہ آپ کا اوور آل ناشکرہ رہے گا، یہ آپ کی ناشکری کرے گا۔ اور میں چونکہ یہ بات جانتا ہوں، میں ظاہر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، تو اس لیے اب میں دو آپ سے درخواستیں کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دیں تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ ان میں سے اکثریت ناشکری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ طاقت کہ میں ظاہر ہے وہ وسوسے ڈال سکوں، میں ان میں لالچ پیدا کر سکوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی شیطان نے خود یہ کہا کہ ہاں البتہ جن افراد کو آپ نے مخلص کر لیا ہے، یعنی اپنے خلوص میں گون دیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے، وہ میرے اس ہیر پھیر میں نہیں آئیں گے۔
تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہے. تو اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، شیطان کو، ابلیس کو اجازت دے دی. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا، دا فرسٹریٹڈ ون جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ دا فرسٹریٹڈ ون. ابلیس جب مکمل طور پہ مایوس ہو گیا کہ اب اس غلطی کی معافی جو ہے وہ مجھے بظاہر نظر نہیں آتی، تو اکڑ گیا. اور یہی بعد میں جو کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک تقصیر ہوئی، وہ اکڑے نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ کلام ان کو عطا کیا، اور اس کلام یعنی وہ دعا جو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ فرق ہے آدم کا اور شیطان کا کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو عجز کے ساتھ غلطی کے بعد جھک جاتا ہے وہ آدم ہے یا آدمی ہے یا انسان، ہم لوگ ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں دے دیں، اس کے بعد پھر شیطان نے کہا کہ دیکھیں اب میں ان کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے حملہ آور ہوں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا. اور ابو آل جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود جتنی بھی مادی اشیاء ہیں جو اس کے ان دی لانگ رن فائدے کی نہیں ہے، وقتی فائدے کی ضرور ہے لیکن ان دی لانگ رن فائدے کی نہیں ہے، کیونکہ انسان میں یہ یاد رہے کہ اس خاک کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ وہی نور ہے سب سے پہلا جو کن کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، جس سے فرشتے بھی پیدا کیے گئے اور روح انسانی بھی پیدا کیے گئے. وہ جو ہے انسان اکیلا خاک نہیں بلکہ مرکب ہے ان دونوں چیزوں کا، نور کا اور خاک کا.